امریکہ اور ایران کے درمیان جو نازک سیز فائر ہے یہ مکمل طور پر ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ممکنہ جنگ دوبارہ شروع ہونے کے صورت میں روس اور چین کا کردار بھی اہم ہوگا۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ ایٹمی مسئلے پر دوسرے مرحلے میں بات ہو سکتی ہے، جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ مستقل جنگ بندی کی شرط ہو۔ میزائل حملے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایران اپنی ریڈ لائنز کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی کارروائی کر سکتا ہے۔ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو یہ 40 روزہ جنگ سے کہیں زیادہ تباہ کن ہوگی۔ جب تک دونوں فریق اپنے موقف میں نرمی نہیں لاتے، علاقائی امن کے امکانات بہت کم ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آپ نے ہرمز میں ایک امریکی جنگی جہاز پر ایران کی طرف سے 2 بیلسٹک میزائلز فائر کیے گئے ہیں، جس کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان جو نازک سیز فائر ہے یہ مکمل طور پر ختم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایران میں لوگ سمجھتے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امریکہ نے جو ایران کا نیول بلاکیڈ کیا ہوا ہے یہ خود ایک ایکٹ آف وار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 7 اور 8 اپریل کو سیز فائر شروع ہوئی تھی وہ اس وقت سے ہی اس کا نیول بلاکیڈ ہونے کے بعد وہ ایک قسم کی سیز فائر جو وہ سسپینڈ ہو چکی ہے، لیکن بہرحال تازہ ترین واقعے نے حالات کو اور زیادہ سنگین بنا دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایران نے صبح کے اوقات میں امریکی بحری جہاز USS کیمبرا LCS-30 کو انتباہ کے طور پر 2 اینٹی شپ بیلسٹک میزائلز سے نشانہ بنایا ہے، اور جو ایران نے ویڈیو جاری کی ہے اس میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ میزائلز اس امریکی ڈسٹرائر یا جنگی جہاز کے قریب گرے ہیں، بہت قریب، اتنی کہ اس کی پانی کی لہریں جہاز کے اوپر گری ہیں۔ تاہم امریکہ نے اپنے کسی بھی جنگی بحری جہاز پر ایران کی فائرنگ کے واقعے کی تردید کی ہے، مگر اس مبینہ واقعے کے بعد تیل کی جو گلوبل مارکیٹ میں پرائسز ہیں وہ فوراً 3% اضافہ اس میں دیکھنے میں آیا ہے۔ تو عالمی طور پہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پروجیکٹ فریڈم کے نام سے ایک فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت آپ نے ہرمز میں پھنسے ہوئے غیر جانبدار تجارتی جہازوں کو یا آئل ٹینکروں کو امریکہ اسکارٹ کر کے وہاں سے باہر لے کر آئے گا۔ تو یہ ایک قسم کی ایران نے اس پروجیکٹ کو آپریشن فریڈم کے نام سے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے اس کو براہ راست مداخلت قرار دیا ہے اور اس کے مقابلہ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ تو فارس نیوز ایجنسی جو ہے ایران کی، اس کے مطابق ایرانی نیوی نے جزیرہ جاسک کے قریب امریکی اس جنگی جہاز کو انتباہ جاری کیا تھا کہ وہ اپنے ہرمز میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے، لیکن جہاز نے انتباہ کا نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں میزائل سے حملہ کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ جہاز شدید نقصان کے بعد پسپائی پر مجبور ہو گیا ہے، جبکہ ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ البتہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے فوری طور پر کسی ہلاکت کی یا خبر کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی تھی، جو کہ اب انہوں نے کہا کہ ایسا واقعہ پیش ہی نہیں آیا ہے۔ تو ایران کی جو نیم سرکاری تسنیم نیوز ایجنسی جو ہے، تسنیم نیوز ایجنسی کے پاسدارانہ انقلاب کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں، تو اس کے جو فوجی ذرائع کے حوالے سے اس نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ انتہائی سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ تمام بحری جہازوں اور نیول یونٹس کو 40 روزہ جنگ کے تجربے سے سبق لینا چاہیے اور امریکی لاپرواہی کی قیمت ادا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ان ذرائع نے زور دے کر کہا ہے کہ ایرانی مسلح افواج کی اجازت کے بغیر آبِ ہرمز سے گزرنے کی کوئی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی بھی جہاز آبِ ہرمز سے گزرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے ایران کی پاسدارانہ انقلاب کی جو نیوی ہے اس سے اجازت حاصل کرے۔ اس واقعے کے بعد ایران نے آبِ ہرمز پر عائد کردہ بلاکیڈ کو بڑھاتے ہوئے اس کو وسعت دیتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی مشرقی بندرگاہوں خورفکان اور فجیرہ کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے۔ یہ دونوں بندرگاہیں خلیج فارس کے بجائے خلیج عمان میں ہیں، جو کہ آبِ ہرمز سے باہر ہیں۔
ان بندرگاہوں سے روانہ ہونے والا کوئی بھی جہاز جو خلیج عمان کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، اگر اس نے ایران سے اجازت حاصل نہیں کی تو اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ ایران نے اپنا کنٹرول خلیج عمان تک اب بڑھا دیا ہے۔ یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ خلیج فارس اور خلیج عمان میں بھی اب صورتحال تیزی سے خطرناک حد تک بگڑ رہی ہے۔ آبِ ہرمز میں اس بحری عسکری جھڑپ کے بعد ایرانی پارلیمان کے 61 ارکان نے ایک سخت بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے دشمن مذاکرات کو اپنی تنظیم نو اور طاقت بحال کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور جنگ و مذاکرات کے تمام معاملات میں حتمی اختیار صرف رہبر ایران سید مجتبیٰ خامنہ ای کے احکامات اور فیصلوں کو حاصل ہے، اور ان کی دی گئی جو ریڈ لائنز ہیں ان کے اندر ہی کوئی اقدام ممکن ہے۔ دوسری طرف متحدہ عرب امارات نے تصدیق کی ہے کہ اس کا ایک آئل ٹینکر کل 2 ایرانی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا تھا، جس کی امارات نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسی دوران امریکی حکام نے آن لائن میڈیا آؤٹلیٹ آکسیوس کو بتایا ہے کہ خطے میں امریکی افواج کے رولز آف انگیجمنٹ، یعنی دشمن سے الجھنے کے رولز تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ اب انہیں آبنائے ہرمز میں گزرنے والے جہازوں کے لیے فوری خطرہ سمجھے جانے والے اہداف، جن میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی تیز رفتار کشتیاں یا ایرانی میزائل پوزیشنز جو ہیں، وہ بھی شامل ہے۔ اور اب امریکہ کے نئے رولز کے مطابق ان کی نیوی کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ ان ایران کے اہداف پر حملے کر سکتے ہیں۔ یہ تمام پیش رفت ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب تہران نے سفارتکاری کے بارے میں اپنا موقف مزید سخت کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ 28 فروری کو امریکہ اسرائیل ایکسس کے ایران پر جنگ مسلط کرنے کے بعد سے آبِ ہرمز بند ہے اور تیل کی سپلائی معطل ہے۔ فوجی ذرائع نے مزید کہا ہے کہ ایران نے کچھ امریکی جنگی جہازوں کو ابتدائی انتباہی فائرنگ کر کے خبردار کر دیا ہے، اور واشنگٹن اچھی طرح جانتا ہے کہ ایران ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی فوج کو ان پنشڈ نہیں جانے دے گا اگر انہوں نے کوئی بھی حرکت کی، یعنی ایران امریکہ کی کسی بھی کارروائی کی جوابی کارروائی اس کے خلاف ضرور کرے گا۔ تو فوجی ذریعے نے واضح کیا ہے کہ آبِ ہرمز میں امریکی سرگرمیوں کے پیش نظر ایران تمام ممکنہ منظرناموں سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، اور ضرورت پڑنے پر مزید جو ان کے منصوبے ہیں ان کو بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے، جو فی الحال تیار ہے، ابھی ان کو باقاعدہ ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی ایران کے پاس کئی ہتھیار بھی اور کئی منصوبے بھی ہیں امریکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب کل ہی امریکہ نے اعتماد سازی کے اقدام کے تحت ایک ایرانی کارگو جہاز MV ٹوسکا اور اس کے عملے کو پاکستان کے حوالے کیا تھا۔ یہ جہاز 19 اپریل کو امریکی فوج نے خلیج عمان میں ایرانی بندرگاہ چابہار کے قریب ساحل کے قریب ضبط کیا تھا، اور اب اسے پاکستان کی سرزمین پر مرمت کے بعد مالکان کو واپس کیا جانا ہے۔ پاکستان نے اس اقدام کو علاقائی امن کے لیے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی صدر ٹرمپ کے پروجیکٹ فریڈم کے اعلان نے تمام تر سفارتی کوششوں کو پھر سے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ٹرمپ کبھی ایک دم سے ایسا اقدام کرتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ وہ حقائق کو سمجھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے ایک اور دوسرا قدم اٹھاتے ہیں یا بیان دے دیتے ہیں جو اشتعال انگیزی پیدا کرتا ہے۔ تو صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ دنیا بھر کے کئی ممالک نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ وہ ان کے جہازوں کو آبِ ہرمز سے باہر نکالنے میں مدد کرے، جو اس تنازع میں بالکل غیر جانبدار ہیں اور جن کے عملے کو خوراک اور دیگر ضروری اشیاء کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ تو ٹرمپ نے اسے ایک ہیومینیٹیرین اقدام قرار دیا ہے کہ ہم نے انسانی دوستی کی بنیاد پر یہ قدم اٹھا رہے ہیں کہ ان پھنسے ہوئے جہازوں کو آبِ ہرمز سے کے ذریعے باہر لا سکیں۔ اور ٹرمپ نے یہ بھی خبردار کیا کہ اگر اس عمل میں کسی قسم کی مداخلت کی گئی تو اس کا امریکی نیوی سختی سے جواب دے گی۔ دوسری طرف اسلامی انقلاب کے گارڈز کور یعنی IRGC کے پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل حسین محیطی نے واضح کیا ہے کہ آبِ ہرمز کے انتظامی عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، اور تمام تجارتی بحری جو بھی شپس ہیں، جہاز ہیں، ان کو IRGC نیوی کی طرف سے جاری کردہ راستوں پر ہی گزرنے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ان اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو طاقت کے ذریعے روکا جائے گا اور انہیں سنگین خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
تو جنرل موہیتی نے تمام شپنگ کمپنیوں اور انشورنس فراہم کرنے والوں کو ہدایت کی کہ وہ صرف IRGC کی سرکاری اعلانات پر توجہ دیں، امریکہ کے اعلانات پر نہیں۔ ادھر پاکستان جو دونوں ممالک کے درمیان اہم ثالث کی حیثیت رکھتا ہے، ایک بار پھر مایوس نظر آ رہا ہے۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور ان کے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے درمیان گزشتہ روز ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں علاقائی صورتحال اور جو بھی جاری سفارتی کوششیں ان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈار نے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا کہ وہ تعمیری مکالمے کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے اور مسئلے کے پرامن حل کے لیے ڈائیلاگ اور سفارتکاری کی جو بھی سہولتیں ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرے گا، کیونکہ یہی واحد راستہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا ہے، لیکن اس کے باوجود صورتحال کشیدہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ عباس عراقچی نے تازہ جو بحری آبِ ہرمز کے بعد جو بحری اسکرمشز یا میزائل فائرنگ ہوئی ہے، اس واقعے کے بعد کہا ہے کہ ایران اس وقت اپنے نیوکلیر پروگرام پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ اس سے پہلے الجزیرہ نے خبر دی تھی جس میں یہ اظہار کیا گیا تھا کہ شاید ایران جو ہے اس نے نیوکلیر پروگرام پر بھی بات چیت کو اس نئے پروپوزل میں شامل کیا ہے جو پاکستان کے ذریعے ٹرمپ کو بھیجی گئی تھی اور ٹرمپ نے ان کو مسترد کر دیا تھا۔ تو اس وضاحت سے عباس عراقچی سے کی جو وضاحت ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ الجزیرہ کی یہ خبر درست نہیں ہے۔ ایران ابھی تک اپنے نیوکلیر پروگرام پر کوئی بات چیت کسی پروپوزل میں شامل ہی نہیں کر رہا ہے۔ یہ جب تک جنگ بند نہیں ہو جاتی ہے اور معاملات آبِ ہرمز کے تہہ نہیں پا جاتے ہیں، اس وقت تک نیوکلیر پروگرام پر ایران بات چیت کے لیے امریکہ کے ساتھ تیار ہی نہیں ہے۔ بہرحال پاکستانی وہ ملک ہے جس نے 7 اپریل کو 2 ہفتے کی سیز فائر میں سہولت کاری کا کردار ادا کیا تھا، جسے ٹرمپ نے بعد میں غیر معینہ مدت کے لیے یک طرفہ طور پر اس کو توسیع بھی دے دی تھی۔ اسلام آباد میں 11-12 اپریل کو مذاکرات کی میزبانی بھی کی تھی پاکستان نے، لیکن کوئی معاہدہ طے نہ پا سکا۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 10 نکاتی تجویز بھی بھیجی ہے، جس میں مستقل جنگ بندی یعنی امریکی افواج کا انخلاء، بحری ناکہ بندی کا خاتمہ، پابندیوں میں نرمی، منصمد جو فروزن جو ایسٹس ہیں ایران کی ان کی بحالی اور ہرجانے کی ادائیگی جیسے مطالبات شامل ہیں۔ اس میں اب انہوں نے چند اور تجاویز بھی شامل کر دی ہیں ایران نے۔ تاہم ٹرمپ نے اس تجویز کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے اور ایران کے ایٹمی پروگرام کو مستقل جنگ بندی کی شرط بنا دیا ہے۔ ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی مسلح افواج آبِ ہرمز میں سلامتی کی واحد ضامن ہیں اور تمام غیر ملکی افواج کو اس علاقے میں آنے یا داخل ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی غیر مجاز موجودگی کا مناسب جواب دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایران کے رہبر معظم آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی نے خلیج فارس کے دن کے موقع پر اپنے پیغام میں واضح طور پر کہا تھا کہ آبِ ہرمز پر ایران کا کنٹرول ناقابل گفتگو یعنی نان نیگوشیبل ہے اور یہ ایران کی ریڈ لائن ہے۔ ممکنہ جنگ دوبارہ شروع ہونے کے صورت میں روس اور چین کا کردار بھی اہم ہوگا۔ روس نے پہلے ہی ثالثی کی پیشکش کی ہے اور صدر ولادیمیر پوتن نے امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات کی تھی، جبکہ چین نے بھی فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اور کسی بھی قسم کی حکومتی تبدیلی یعنی رژیم چینج کی جو سیاست کے خلاف خبردار کیا ہے چین نے۔ تاہم اب تک ماسکو اور بیجنگ دونوں عملاً خاموش ہیں، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو یہ ایک وسیع تر جغرافیائی یا جیو پولیٹیکل جو ہے کانفلکٹ کی شکل اختیار کر سکتی ہے، جس میں عالمی طاقتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ شکاگو یونیورسٹی کے جو انٹرنیشنل امور کے پروفیسر ہیں اور ماہر ہیں پروفیسر جان میئر شائمر، ان جیسے معروف سیاسی جو پولیٹیکل سائنس کے جو لوگ ہیں ان کا اس بارے میں جو خیال ہے وہ اس تنازع کو امریکہ کے پاس ایک کہتے ہیں کہ یہ کوئی مضبوط اب ان کے پاس راستہ نہیں ہے، وے آؤٹ نہیں ہے اور ٹرمپ اب ایک مایوسی کی حالت میں مبتلا ہو چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے تباہی کی دھمکی دی کیونکہ ان کی کشیدگی بڑھانے کی جو پالیسی ہے وہ ناکام ہو چکی ہے اور وہ عملی طور پر اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگرچہ وہ شکست تسلیم کر نہیں رہے ہیں۔ ادھر ایرانی میڈیا نے ایک سفارتی ذریعے کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ ایران کی جانب سے جو 14 نکاتی تجویز پر غور کر رہا ہے، لیکن ایٹمی مسئلہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ
ایٹمی مسئلے پر دوسرے مرحلے میں بات ہو سکتی ہے، جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ مستقل جنگ بندی کی شرط ہو۔ اس بنیادی اختلاف کے باعث مذاکرات اب تعطل کا شکار ہیں۔ ایران نے یہ نہیں کہا کہ جب بہت سارے معاملات طے ہو جائیں گے پھر نیوکلیر پروگرام پر بات ہو سکے گی، جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ بات چیت کی ابتدا ہی نیوکلیر پروگرام سے ہو۔ تو اب ان دونوں میں ایک ایسا کانفلکٹ کھڑا ہو گیا جس پر ابھی بات چیت جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے۔ تو آج کے میزائل حملے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایران اپنی ریڈ لائنز کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی کارروائی کر سکتا ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی فوجی ذرائع جو ہیں جن سے ان کے رابطے بھی ہیں تسنیم نیوز ایجنسی کے، انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ واشنگٹن اچھی طرح جانتا ہے کہ ایران ڈونلڈ ٹرمپ کی جارحیت کو ان پنش نہیں جانے دے گا، اور اگر امریکی افواج نے آبِ ہرمز میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کی تو انہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ پاکستان ایک بار پھر مشکل صورتحال میں ہے۔ ایک طرف اس نے اعتماد سازی کے اقدام کے تحت ایرانی جہاز اور عملہ واپس کروایا ہے، اور دوسری طرف امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ فوجی کارروائی کرے گا۔ پاکستانی حکام خاموشی سے امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، لیکن اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو پا رہی ہے، اور جس کی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بدلتی ہوئی بیانات اور بدلتی ہوئی شخصیات اور پریشانی یا فرسٹریشن یا کبھی جوش اور بڑا کر جو ان کے بڑے بھاری بھرکم بیانات آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان پر کوئی اعتبار نہیں کر پا رہا ہے۔ تو غالب امکان ہے کہ کل صبح پروجیکٹ فریڈم کے آغاز کے ساتھ ہی فوجی تصادم شروع ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوگی۔ ماہرین کے مطابق اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو یہ 40 روزہ جنگ سے کہیں زیادہ تباہ کن ہوگی۔ ایران نے اپنی جو اسیمیٹرکل وارفیئر کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بہتر کیا ہے، اور ایسے ہتھیار استعمال کر سکتا ہے جو پہلے کبھی استعمال نہیں کیے گئے۔ اس کے علاوہ ایران کی زمینی جو سرحدیں ہیں 8000 کلومیٹر طویل ہیں، جہاں سے وہ یہ آبِ ہرمز سے لے کر اور خلیج فارس کے مغرب تک، تو ان جگہوں سے وہ بحری ناکہ بندی کو نظر انداز کر سکتا ہے، اور آبِ ہرمز سے باہر کے علاقے میں جہاں پہ چابہار کی بندرگاہ بھی ہے اور پاکستان کی سرحد تک جو ساحل ہے وہاں سے وہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور اب پاکستان کی اپنی سرحد سے 6 ایسی سرحدی راستے کھول دیے گئے جہاں سے ایران اپنا مال امپورٹ کر رہا ہے جو اس کو ضرورت ہے۔ تو دوسری طرف امریکہ کے پاس بھی مکمل فوجی طاقت ہے، لیکن اسے ایران کی طرح عوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ امریکہ کے اندر جنگ کے خلاف اب بہت زیادہ جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو آج رات تک پوری دنیا کی نظریں آبِ ہرمز پر ہیں۔ امریکی جو نیول فلیٹ ہے، کرافٹ کیریئر وغیرہ جو ہیں، اور جو ان کے باقی جو جنگی جہاز ہیں وہ اپنی پوزیشن میں ہیں، لیکن ساحل سے دور ہیں، بڑے ان کے کرافٹ کیریئر جو ہیں آبِ ہرمز سے کوئی 400 میل کے فاصلے پر ہیں، اور ایرانی فوج بھی مکمل طور پر چوکنا ہے۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں اب تک بے سود ثابت ہوئی ہیں، اور جب تک دونوں فریق اپنے موقف میں نرمی نہیں لاتے، علاقائی امن کے امکانات بہت کم ہیں۔ اس صورتحال میں معمولی سی غلطی پوری دنیا کو تباہ کن جنگ کی طرف لے جا سکتی ہے، جس کے اثرات صرف مشرق وسطی تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری عالمی معیشت کو جو پہلے ہی زوال اور بحران کا شکار ہے اس کو مزید تباہ کر دیں گے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔